میاں بیوی میں اختلاف جو ہے اس کے بارے میں یہ آج کل بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. ہر گھر میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا اختلافات چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اور آج کل لڑائی کرانے والے لوگ زیادہ ہیں، صلح کرانے والے لوگ کم ہیں. اور کم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس جوڑی کا گھر آباد ہو جائے. زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی علیحدگی ہو جائے، کیونکہ شیطان کا کام ہے کہ ان کو علیحدہ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کو علیحدہ کرنے والا شیطان کا ساتھی ہے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ پاک چاہتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہیں، پیار اور محبت سے رہیں. اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا، فرمایا میرے صحابہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. تو ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 35 ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں دونوں میاں بیوی جھگڑے کا، یعنی کون سا؟ اگر تمہیں دونوں یعنی میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور دوسرا مرد عورت کے کنبے سے لے کر اس کو منصب جو ہے مقرر کرو، یعنی ثالث بناؤ. ثالث اس کو مقرر کرو، منتخب کرو. پھر اس کے بعد وہ دونوں کی باتیں کرے اور دونوں کی سنے، پھر اس میں صلح کرا دے. تو اللہ پاک تو صلح کی بات کر رہا ہے، اللہ پاک اختلاف کی بات نہیں کر رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ کو کم فرمایا. تو اللہ ان دونوں میاں بیوی کی موافقت کو پیدا کر دے گا اگر وہ صلح چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت میرے سے مانگتا ہے، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں. ایسے میں ہدایت نہیں دیتا، ہدایت مانگنے والے کو اللہ ہدایت دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہتا ہے میاں بیوی اکٹھے رہیں اور مسلمان آپس میں اکٹھے رہیں. تو صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک کہتا ہے میں کوئی راستہ نکال دوں گا، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کے کنبے کی طرف سے، ان دونوں کے قبیلوں کے ایک ایک آدمی منصب بن جائے، پھر ان دونوں کی باتیں سن کر صلح کرا دے. اور وہی بندہ ٹھیک ہے، وَالصُّلُحُ خیر، صلح تو بہتر ہے. پیارے پیغمبر بھی فرماتے ہیں اب تو میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے، اب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے. تو اس میں حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا؟ کہتے ہیں کہ جب بنی مغیرہ نے آ کر اپنی بیٹی کے رشتے کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بھی اجازت تم مانگ رہے ہو؟ کس کے لیے؟ کہتا ہے بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی کہ میں نے اپنی بیٹی کا علی المرتضیٰ سے نکاح اگر کر لیں تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نہیں اجازت دوں گا کہ میرے علی کے ساتھ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اگر کوئی میاں بیوی میں اختلاف ہو اس کو دور کریں، اگر دور کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ علیحدہ بات ہے. پھر اللہ بھی کہتا ہے، پیارے پیغمبر بھی کہتے ہیں اگر علیحدگی کرنی ہے تو بڑے پیار سے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا ایسا کر دینا ہے، فائرنگ ہی کر دینی ہے، یہ بات نہیں ہے. حضور فرماتے اس کو اچھے طریقے سے الوداع کرو. اگر کرنا یہ آخری بات ہے کہ آخر میں یہ کام کرنا ہے، پہلے نہیں کرنا. پہلے تو صلح کی کوشش کرنی ہے، گھر بسانے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے گھر آباد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کہ عورت کو جب خامد باہر سے آتا ہے، عورت آ کر پوچھتی کدھر سے آیا بھی؟ وہ سارا دن کام کر کے آتا ہے، تھکا ہوتا ہے، پھر بھی عورت بولتی ہے. اس کو تو کر کے بولنا ٹھیک نہیں ہے. اپنے خامد کو بڑے پیار اور محبت سے بلائے تو اس کی تھکاوٹ، نبی پاک فرماتے اس بندے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جو اس کی عورت اس کو پیار اور محبت سے آئے کو ویلکم کرے، آئے کو خوش آمدید کہے، آئے کو مرحبا اہلا و سہلا کہے تو وہ اور مرد کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. عورت تو اللہ پاک نے سکون کے لیے بنایا، تکلیف کے لیے نہیں بنایا. اس لیے ہم لوگوں نے
ہمارے رشتہ داروں نے، ہماری برادری نے، ہمارے محلے والوں نے، آج کل جو کام چل رہا ہے، اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں یہ علیحدہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، اس کے گھر میں وہ اکٹھے رہے، اور ہر بندہ برادری کا کوئی بھی نہیں آج کل چاہ رہا اس لیے کہ یہ اکٹھے رہیں۔ تو لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں تو پھر آپ اکٹھے بھی رہیں گے، آپ کا گھر آباد بھی رہے گا، آپ کے گھر میں سکون بھی رہے گا، اور جنت والا گھر اللہ پاک آپ کا بنا دے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو گے، آپ کا گھر سکون والا، آرام والا، پیار والا، محبت والا یہ اللہ پاک بنا دے گا۔ اور حضور فرماتے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کی رسول میں رہ کر اگر آپ میاں بیوی اکٹھے رہیں گے، اطاعت میں رہیں گے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کریں گے، پیار محبت سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور آپ کی زبان، آپ کا اخلاق اچھا ہو گیا، تو پھر کیا آپ کے لیے فرمایا یدخل الجنہ، اللہ جنت بھی دے گا، گھر بھی آباد رہے گا، آپ دونوں میاں بیوی خوش بھی رہیں گے، اختلافات سے بچ جائیں۔ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو، پیارے پیغمبر نہیں چاہتے میاں بیوی میں اختلاف ہو، اس لیے دعا کرتے اللہ پاک میاں بیوی کو خوش رکھے اور اس کے گھر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے۔